मैं इतनी बीमार और थकी हुई हालत में सुबह से काम में मसरूफ़ थी। सुबह सवेरे उठना मेरा मामूल था, जिसमें कमज़ोरी के बावजूद मैंने सर्दी के मौसम में गीले कपड़े धोने की ज़िम्मेदारी निभाई थी। मेरी सास, नंद और शोहर के कपड़े थे जो कई दिन से जमा हो गए थे। इतने बड़े घर की ज़िम्मेदारी मुझ अकेली पर थी। तीनों वक्त का खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना। ऐसे में कपड़े धोने के लिए मैंने एक ही दिन मुंतखब किया हुआ था कि सारे काम रोज़ करना कितना मुश्किल था। जब फारिग हुई तो मैं कमरे में जाकर कुरान पाक की तिलावत करने लगी ताकि अपने दिल को थोड़ा सुकून बख्श सकूं। सूरह जिन की तिलावत करते दिल को अजीब सा करार आया, जैसे कुछ गैर मरई सी ताकत मेरे करीब हो। मेरे होंठ दुआ के लिए हिलने ही वाले थे कि अचानक मेरी सास की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी और उनके माथे पर बल जाहिर कर रहे थे कि वो मेरे किसी काम से खुश नहीं थी। बीबी, तुम्हारा ये वजीफ़ा ख़त्म हो गया हो तो ज़रा घर की हालत पर भी नज़र डाल लो, वो तंज़ी अंदाज में बोली और मैंने खामोशी से कुरान बंद किया। दिल में एक अजीब सी खलश हुई कि मेरी इबादत को वो हमेशा वजीफ़ा क्यों कहती हैं, जैसे ये किसी ख़ास मकसद के लिए किया जा रहा हो। मैं तो अपने बिखरे दिल को जोड़ने और रब से राब्ते के लिए तिलावत किया करती थी, मगर वो मेरी नीयत पर शक करती थी। उन्हें लगता था कि मैं रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत इस नीयत से करती हूँ कि उनके बेटे को अपने काबू में कर सकूं, हालांकि वो तो कभी मेरा नहीं था और ना कभी शायद होगा। मैंने अभी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत से बात करेगा, मुझे इज़्ज़त और एहतराम से अपनाएगा। मेरा दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। मैं अपने मैके भी वापस नहीं पलट सकती थी। यही वजह थी कि मैंने अपना दिल कुरान से लगा लिया था, उसी में सहारा तलाश करने लगी थी। दुनिया के सारे गम तो आर्जी होते हैं और छोड़ जाते हैं, इसीलिए मैंने दीन का दामन थाम लिया। आज मेरी सास के लिए ख़ास और अहम दिन था। कितने दिन से वो इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। अपने छोटे बेटे के लिए रिश्ता देखने जा रही थी और अपनी सारी बेटियों को दावत पर बुलाया था। मेरी तीनों बड़ी नंदें शादीशुदा थी, बल्कि एक नंद की शादी को सिर्फ 2 माह ही गुजरे थे। बाकी 2 बड़ी नंदों की शादी मेरी शादी से पहले ही हो चुकी थी। मेरी सास ने मुझे बाहर बुलाया, जल्दी से आओ, खाने की तैयारी शुरू करो। उन्होंने हुक्म दिया और मैं दुआ मांग कर उठ खड़ी हुई। किचन की तरफ जाते हुए मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर मेरे कदम बोझल थे। मेरी तबीयत में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। सुबह से ही जब मैं जागी थी तो मुझे अपनी तबीयत बुखार जैसी मालूम हो रही थी। फिर इतने सारे कपड़े धोए तो जैसे मैं एक झुरझुरी सी मुझ पर तारी हो गई थी। लेकिन फिर भी मुझे काम तो करना ही था, चाहे मेरी हालत कैसे भी होती। यहाँ पर मेरे लिए कोई माफ़ी नहीं थी। स्टोर से बड़े पतीले निकालो और धोकर साफ़ करो, मेरी सास ने किचन में दाखिल होते ही अगला हुक्म सादिर किया। मैं खामोशी से स्टोर रूम की तरफ चल पड़ी, दिल ही दिल में सोचते हुए कि सर्दी की शिद्दत और मेरी कमज़ोरी के बावजूद कभी भी काम ख़त्म नहीं होता। जैसे ही मैंने स्टोर का दरवाज़ा खोला, एक मोटा काला बिल्ला न जाने कहाँ से निकला और मेरे कंधे पर आ गिरा। उसकी सर्द और भारी मौजूदगी ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया। मेरे मुंह से ज़ोरदार चीख निकल गई। सास मेरी चीख सुनकर फ़ौरन स्टोर रूम के दरवाजे पर पहुंच गई। क्या हुआ, क्यों चीख रही हो, वो गुस्से और हैरानी से बोली। मैं लरजती आवाज़ में उन्हें बताने लगी कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एक काला बिल्ला मेरे ऊपर गिरा था, लेकिन जब मैंने उसे झटकने की कोशिश की तो वो अचानक गायब हो गया। मेरी सास मेरी बात सुनकर गुस्से में आ गई। ये तुम्हारे बहाने ख़त्म हो गए या नहीं? यहाँ स्टोर चारों तरफ से बंद है और ताला भी अभी तुमने खुद खोला है, बिल्ला कहाँ से आ सकता है? मैंने दोबारा उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। काम करने के बहाने तलाश करने लगी। जल्दी से अपने पतीले निकालो और अपने काम पर लगो। उनका रवैया मज़ीद सख्त हो गया। मैंने आंखों में आंसू लिए खामोशी से स्टोर रूम की तरफ देखा, जहां मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ गैर मरई कुव्वत अब भी मौजूद हो। मेरे दिल में वसवसे उठने लगे कि वो बिल्ला क्या वाकई यहाँ था या ये सब मेरा वहम था। लेकिन कंधे पर उसकी मौजूदगी का एहसास इतना हकीकी था कि मैं उसे भुला नहीं पा रही थी। मेरी सास के अल्फाज और उनके तंज़ी अंदाज ने मेरे दिल को मज़ीद बोझल कर दिया। उनके जाते ही मैंने दोबारा स्टोर के अंदर झांका, हर तरफ छान मारा, मगर कुछ भी नज़र नहीं आया। मेरे दिल में अजीब सा खौफ बैठने लगा,
جیسے یہ بلّا کوئی عام بلّا نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہو۔ مجھے یاد آیا کہ سورہ جن کی تلاوت کرتے وقت میرے دل میں عجیب سی گہرائی پیدا ہوئی تھی، اور اب یہ واقعہ میرے ذہن میں سوالات پیدا کر رہا تھا۔ کیا یہ کسی غیر مرئی طاقت کا اثر تھا یا محض اتفاق؟ میرا نام رخشندہ ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب لیکن خوددار گھرانے سے تھا۔ ہم 4 بہنیں تھیں۔ ہمارے والدین نے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھی کہ ہمیں اچھی تربیت اور زندگی کے اصول سکھائے جائیں، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ وہ ہماری ضرورتوں کا خیال تو ہمیشہ رکھتے، مگر ہمارے گھر میں کبھی آسائشیں نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہر وقت ہمارے دل اللہ کے شکر سے بھرے رہتے۔ ہم میں سے کوئی بھی کبھی حسد یا ناشکری کی طرف مائل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں صبر اور قناعت کی تعلیم دی تھی۔ وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر ہماری ضروریات پوری کرتے اور جہاں تک ممکن ہوتا ہماری چھوٹی خواہشات کا بھی خیال رکھتے۔ جیسے کسی بھی خوشی کے موقع پر بابا مٹھائی لاتے اور ہم سب کا منہ میٹھا کرواتے، یا ہم بہنوں میں سے جب بھی کسی کا جنم دن آتا تو ایک چھوٹا سا کیک منگوایا جاتا اور ہم سب مل کر اسے کاٹتے اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں مناتے۔ میرا نمبر 2 تھا۔ میری بڑی بہن جو ہم سب بہنوں میں سب سے سمجھدار اور نرمی سے بات کرنے والی تھی، اس کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ وہ اپنے شوہر کے گھر میں خوش تھی اور اپنی زندگی کے نئے سفر سے مطمئن تھی۔ جب بھی وہ اپنے سسرال سے آتی تو ہماری ماں کو اپنی زندگی کی خوشگوار باتیں سناتی، جس سے ہماری ماں کا دل خوش ہو جاتا۔ ہماری بڑی بہن کا سکون ہمارے لیے ایک امید تھا کہ شاید شادی کے بعد ہم سب بہنوں کی زندگی بھی ایسے ہی خوشحال ہو جائے۔ اب باری میری تھی۔ میرے والدین کو میرے لیے ایک مناسب سا رشتہ آیا۔ وہ لوگ شریف اور عزت دار تھے اور ان کا بیٹا اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ میرے والدین نے زیادہ دیر نہیں کی اور فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے، بڑا رتبہ ملے گا تو بیٹی راج کرے گی، گھر کی بڑی بہو بن کر۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں عجیب سا سکون اور اطمینان پیدا ہوا۔ میں نے خود کو اس نئی دنیا کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ میرا ہونے والا شوہر اپنے خاندانی کاروبار کو سنبھال رہا تھا۔ گھر میں ہر لحاظ سے سکون اور خوشحالی تھی۔ میرے والدین کو اطمینان تھا کہ وہ مجھے کسی ایسے گھر میں بھیج رہے ہیں جہاں مجھے نہ صرف محبت ملے گی بلکہ زندگی کے سکون کے لیے ضروری سہولیات بھی موجود ہوں گی۔ میری ساس ایک سمجھدار خاتون تھی جو بظاہر اپنی اولاد کے لیے بے حد محبت رکھنے والی تھی۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سے 3 شادی شدہ تھی اور اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھی۔ صرف ایک بیٹی ابھی کنواری تھی جو پڑھائی میں مصروف تھی۔ میری منگنی کے بعد سے میری ساس نے میرے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر کہتی، رخشندہ، تم ہمارے گھر کی بہو نہیں بلکہ بیٹی ہوگی۔ ان کے ان الفاظ نے میرے دل میں ان کے لیے عزت اور محبت پیدا کر دی۔ میں سوچتی تھی کہ اللہ نے مجھے کتنا خوش نصیب بنایا ہے کہ میرے نصیب میں ایک اچھا گھر اور محبت کرنے والے لوگ لکھیں۔ میری نند جو ابھی کنواری تھی بہت شوخ اور چلبلی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے باتیں کرتی اور کہتی، بھابھی آپ آئیں گی تو ہم دونوں مل کر بہت مزے کریں گے۔ لیکن وقت بڑی ظالم چیز ہے۔ ہر انسان کا اصل چہرہ وقت آنے پر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون ہمارا کتنا اپنا ہے۔ میرے دل میں نئے گھر اور نئی زندگی کے لیے عجیب خوشی اور امید جاگ رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ انجانا سا خوف بھی تھا۔ میں سوچتی کہ کیا میں واقعی اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھا سکوں گی؟ کیا میں ان سب لوگوں کے دل جیت پاؤں گی؟ کیا میرا شوہر واقعی مجھ سے محبت کرے گا جیسے میری ماں کہتی تھی؟ یہ سب سوالات میرے دل میں اکثر گردش کرتے، لیکن میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتی کہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ والد صاحب نے اپنی جمع پونجی نکال کر میرے جہیز کی چیزیں خریدنی شروع کی۔ میری ماں نے دن رات لگا کر میرے لیے کپڑے تیار کیے۔ میری بہنیں بھی ہر لمحہ میرے ساتھ تھی، میری خوشیوں میں شریک۔ میری بڑی بہن نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے خوبصورت دوپٹہ کڑھائی کر کے بنایا۔ شادی کے دنوں وہ ہمارے ساتھ رہنے آئی اور میرے لیے بہت سارے کپڑے بنائے۔ میرے دل میں خوشی کا طوفان تھا، لیکن والدین کی جدائی کا غم بھی کہیں موجود تھا۔ سارے گھر میں خوشیوں کا سامان تھا، ہر کوئی میری خوشیوں کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میرے والدین نے میری شادی کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تیاری کی۔ یہ دیکھ کر میرا دل ان کے لیے مزید محبت سے بھر گیا۔ میں دعا کرتی تھی کہ میری یہ شادی نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے والدین کے لیے بھی باعث فخر بنے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب میں نے اپنے نئے سفر کا آغاز کیا۔ لیکن کیا یہ سفر واقعی ایسا تھا جیسا میں نے سوچا تھا، یا اس میں کچھ ایسے موڑ بھی آنے والے تھے جن کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا؟
شادی کی پہلی رات کا خواب ہر لڑکی کے دل میں بہت حسین ہوتا ہے۔ میں بھی اپنے دل میں خوشیوں کے ہزاروں خواب لے کر اپنی نئی زندگی کے آغاز کے لیے تیار تھی۔ میرے دل میں بہت سی امیدیں تھیں کہ میرا شوہر میری زندگی کا بہترین ساتھی ثابت ہوگا۔ جیسے میرے والدین نے مجھے یقین دلایا، میرے دل میں محبت اور خوشی کے جذبات تھے اور میں نے اس نئی زندگی کے لیے اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیا تھا۔ لیکن جب پہلی رات نعمان نے میرے پاس آنے کی بجائے مجھ سے منہ موڑا تو میرے دل پر گہرا گھاؤ لگا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھے تھے، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ میں نے ہمت کر کے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے سرد لہجے سے کہا، یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے، میں اس رشتے پر راضی نہیں تھا۔ ان کے الفاظ میرے دل پر بجلی کی طرح گرے۔ میرا جسم کانپنے لگا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی خواب سے حقیقت کی تلخ زمین پر گر پڑی ہوں۔ میرے والدین نے کتنی امیدوں اور دعاؤں کے ساتھ مجھے اس گھر بھیجا تھا، لیکن میری زندگی کی پہلی رات بھی میرے لیے کسی خوفناک خواب سے کم نہیں تھی۔ نعمان کے ان الفاظ نے میرے دل کو توڑ کر رکھ دیا۔ میں ساری رات جاگتی رہی، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے نصیب کو کوستی رہی۔ میرے ذہن میں بار بار اپنے والدین کے چہرے آ رہے تھے۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ ان کی بیٹی راج کرے گی، لیکن یہاں تو حالات ہی کچھ اور نکلے۔ میری خوشیوں کی دنیا لمحوں میں بکھر گئی۔ میں سوچتی رہی کہ آخر نعمان کو مجھ سے کیا شکایت ہے؟ میں نے تو کبھی ان کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ میں بار بار اللہ سے دعا مانگتی رہی کہ میرے دل کی گھبراہٹ ختم ہو جائے، لیکن کوئی سکون نہیں ملا۔ صبح جب اپنے کمرے سے نکلی تو میرا چہرہ تھکاوٹ اور غم سے اترا ہوا تھا۔ میں نے آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ کوئی میرے آنسو کے نشان نہ دیکھ سکے، لیکن میری آنکھوں کی سرخی سب کچھ ظاہر کر رہی تھی۔ جب میری ساس اور نند نے میرا چہرہ دیکھا تو ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی نظر آئی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ میری اس حالت کا مزہ لے رہی ہوں۔ ان کے رویے نے مجھے اور بھی مایوس کیا۔ میں دل ہی دل میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ نعمان کو مجھ سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ میری ساس اور نندو کا اصل مقصد یہی تھا کہ نعمان اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہ رکھے، کیونکہ وہ کسی قیمت پر بھی اس کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سے نہیں کروانا چاہتی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں تو صرف ان کے منصوبے کا ایک مہرہ تھی۔ انہوں نے مجھے اس گھر میں صرف اس لیے قبول کیا تاکہ نعمان کو اپنی پسند کے خلاف مجبور کر سکیں اور اسے یہ احساس دلائیں کہ شادی ایک غلطی تھی۔ نعمان ایک اور لڑکی کو پسند کرتا تھا اور وہ اس ضد پر تھا کہ اس کی شادی کروائی جائے اس سے، کیونکہ کاروبار کے سارے معاملات نعمان ہی سنبھالتا۔ اسی لیے اس کی ماں نے سوچا کہ وہ اس کی شادی اپنی مرضی سے کرے گی تو نعمان ہمیشہ اپنی بیوی سے دور رہ کر ماں کے زیادہ قریب رہے گا، اور اگر اس کی من چاہی بیوی آ گئی تو وہ ہمیشہ اس کے پلوں سے بنا رہے گا۔ یہی سوچ کر میری ساس نے نعمان کی شادی میرے ساتھ کی تھی۔ ان کے رویے نے مجھے مزید خوفزدہ کر دیا۔ میرا دل چاہتا کہ میں اپنے والدین کے پاس واپس چلی جاؤں اور ان سے کہوں کہ انہوں نے جس خوشیوں کا خواب دیکھا تھا وہ محض ایک دھوکہ تھا، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرے والدین کے پاس جانے کا مطلب ان کا دل توڑنا ہے۔ انہوں نے اپنی عزت اور ناموس کو داؤ پر لگا کر مجھے اس گھر میں بھیجا تھا۔ میرے لیے ان کی قربانیوں کا احترام کرنا لازم تھا، چاہے میری زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ لیکن اب مجھ پر واپسی کے دروازے بند تھے، کیونکہ میرے پیچھے میرے والدین کے کندھوں پر میری 2 اور بہنوں کا بھی بوجھ تھا۔ اگر میں واپس چلی جاتی تو شاید یہ داغ میرے دامن سے بھر نہ پاتا اور میری چھوٹی بہنوں کی زندگی بھی خراب ہو جاتی۔ میرے والدین نے پہلی ہی زندگی میں بہت سارے مسائل کا سامنا کیا تھا۔ میں اپنی زندگی کا بوجھ ڈال کر انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ اب جیسا بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، اسی گھر میں ہوگا اور یہاں سے میرا جنازہ ہی باہر نکلے گا۔ میری ساس نے تو صبح سے ہی کاموں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کر دیا۔ بار بار حکم دے رہی تھی کہ یہ کرو، وہ کرو۔ میری نند بھی مجھے بات بات پر طنز کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں، میرا وجود محض ایک کام کرنے والی ملازمہ جیسا تھا۔ میری شادی کے شروعاتی دن تھے، لیکن مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں ایک نئی نویلی دلہن ہوں۔ مہندی والے ہاتھوں سے میں اس گھر کے جھاڑو پوچھے کر رہی تھی، صاف صفائی کر رہی تھی، کبھی کسی کو پانی پیش کرتی، کبھی کسی کو چائے۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر میرا شوہر ہی میرے ساتھ نہ کھڑا ہوا ہو تو میں اس گھر میں کیسے رہوں گی۔ میں رات بھر کے ان واقعات اور ان کے رویوں کے بارے میں سوچتی رہتی جو شادی کی رات میرے ساتھ ہوئی
اور دل میں خوف اور غم کی گہری چھاپ پڑتی گئی۔ اب میری زندگی کس طرح سے گزرے گی؟ یہ سوال ہر لمحہ میرے دل میں اٹھتا رہتا۔ کیا نعمان کبھی مجھے قبول کرے گا؟ کیا میری ساس اور نندیں مجھے اپنی بہو یا بھابھی تسلیم کریں گی؟ یا میں ہمیشہ اس گھر میں اجنبی کی طرح رہوں گی؟ میری زندگی کے یہ نئے دن شروع ہونے سے پہلے ہی غم اور بے بسی کے بادلوں میں ڈوب چکے تھے۔ میرے دل میں یہ خوف گھر کر گیا کہ شاید یہ سفر میرے لیے آزمائشوں سے بھرا ہوگا۔ میرا شوہر ہر رات کو گھر دیر سے آتا، مجھ سے بات بھی نہیں کرتا۔ اس کا رویہ دن بدن میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ کام کی وجہ سے تھکا ہے یا کوئی مسئلہ ہوگا جو وہ مجھ سے کہہ نہیں پا رہا۔ میں نے کئی بار ہمت کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہر بار ٹال دیا۔ اب اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ بات مجھے دن رات اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ میری بات کے جواب میں ایک ہی بات کہتا کہ اپنے کام سے کام رکھو اور مجھ سے دور رہو۔ شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے، لیکن ہماری زندگی میں وہ خوشی، وہ محبت اور اپنائیت کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی جس کے خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ میں کئی گھنٹوں تک اکیلی کمرے میں بیٹھی رہتی۔ نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا میرا روز کا معمول تھا۔ شادی سے پہلے بھی ہم بہنیں اپنے گھر میں نماز اور قرآن کی پابندی کیا کرتے اور وہی عادات میں یہاں بھی لے آئی، لیکن اب وہ نماز اور تلاوت جو مجھے سکون دیتی تھی میرے دل کے غم کو کم کرنے کی بجائے مجھے مزید میرے حالات کی یاد دلاتی رہتی۔ ہر دعا کے بعد میں اللہ کے حضور جھک کر رو پڑتی اور پوچھتی کہ میرا قصور کیا تھا، کیوں مجھے ایسے انسان کے ساتھ باندھا گیا جو مجھے نظر انداز کرتا اور میری موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ جب وہ گھر آتا تو میں امید کرتی کہ شاید آج وہ مجھ سے بات کرے، میری خیریت پوچھے یا کم از کم میری طرف دیکھے، لیکن وہ بس خاموشی سے کھانا کھاتا پھر کمرے سے باہر نکل جاتا۔ یہ رویہ میرے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو گھنٹوں دیکھتی رہتی اور سوچتی کہ کیا میں واقعی اتنی بدصورت ہوں کہ وہ مجھ پر ایک نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ میرے دل میں سوالات کا ایک طوفان اٹھتا رہتا۔ کیا میری شخصیت میں کوئی کمی ہے؟ کیا میں اتنی غیر اہم ہوں کہ وہ میری موجودگی کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے؟ مجھے یاد آتا کہ میرے والدین نے میری شادی کے وقت کتنی دعائیں کی تھی، کتنی امیدوں کے ساتھ مجھے رخصت کیا تھا۔ میرے والدین نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ بیٹی، اچھے اخلاق اور صبر سے گھر کو جنت بنایا جا سکتا ہے۔ میں ان کی باتوں کو یاد کر کے خود کو دلاسا دیتی، لیکن اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ کئی راتیں میں نے جاگ کر گزار دی، آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے مدد مانگتی رہی کہ وہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ گھر کے کاموں میں کوئی کمی نہ ہو، کھانے میں کمی نہ ہو، یا میری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے وہ ناراض ہو۔ میں نے اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ سنوارنا شروع کر دیا، ہر وقت صاف ستھری اور تیار رہنے لگی تاکہ شاید وہ میری طرف دیکھ لے اور میرا دل خوش ہو جائے، لیکن ہر کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ وہ مجھ سے کتراتا رہا اور میرا دل دن بدن مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبتا رہا۔ میری ساس اور نندیں بھی میرے لیے کوئی آسانی پیدا کرنے کی بجائے میری تکالیف میں اضافہ کرتی رہیں۔ وہ ہر وقت مجھ پر تنقید کرتی، کبھی میرے کھانا پکانے کے طریقے پر تو کبھی میرے گھر کے کام کرنے پر۔ وہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی تو نعمان کے قابل ہی نہیں ہے۔ ان کی یہ الفاظ میرے دل پر گہرے زخم لگاتے، لیکن میں چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی۔ میں یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، نہ اپنے والدین کو نہ کسی اور کو۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنی حالت کا ذکر کیا تو میرے والدین کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ اپنی بے بسی پر افسوس کریں گے۔ اسی لیے میں نے اپنے والدین سے ملنا جلنا کم کر دیا اور ان سے یہی کہا کہ نعمان میرا خیال رکھتے ہیں، مجھے کہیں بھی جانے نہیں دیتے تاکہ میں ہر وقت ان کے سامنے بیٹھی رہوں۔ انہیں میرے بغیر جینے کی عادت ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور میں خود کو اندر ہی اندر کھوکھلا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں صبر سے کام لوں گی، اپنی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگوں گی، لیکن صبر بھی ایک حد تک ہوتا ہے۔ میری زندگی کی ان اندھیری راتوں نے مجھے احساس دلایا کہ شاید میرے نصیب میں یہ سب کچھ لکھا تھا۔ مجھے یہ فکر ستاتی رہی کہ اگر یہی حالات رہے تو میری زندگی کا انجام کیا ہوگا۔ جب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو میری ساس آ کر سر پر کھڑی ہوتی اور کہتی، یقیناً تو کوئی وظیفے کر رہی ہے تاکہ ہم گھر والوں کو برباد کر سکے۔ ان کا لہجہ ہمیشہ طنز اور شک سے بھرا ہوتا۔ ان کے ان الفاظ نے میرے دل پر گہری چوٹ لگائی۔ نہ جانے کیوں ان کا دل اس بات پر راضی نہیں تھا کہ ان کے بیٹے اور بہو کا گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ مجھے اکثر یہ سوچ کر حیرت ہوتی کہ ایک ماں جو اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہوتی ہے، وہی ماں اپنے بیٹے کے سکون کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے پر کیوں تلی ہے۔
میری ساس کو یہ برداشت نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کی توجہ مجھ پر مرکوز ہو۔ بات بات پر ہمیں لڑانے کی کوشش کرتی اور ایسے جملے بولتی جن سے میرا دل دکھتا۔ میرا شوہر بھی ان باتوں میں آ کر مجھ سے دور ہو جاتا۔ وہ اکثر کہتی، ہم نے تمہیں اس گھر میں لا کر بہت بڑا احسان کیا ہے، ورنہ تم جیسی لڑکیوں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ تمہارے گھر میں نہ آسائشیں تھیں، نہ کھانے کو ڈھنگ کا انتظام، یہاں آ کر تمہارے نصیب کھل گئے۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر ایسے زخم دیتے جیسے انہوں نے مجھے اپنی حیثیت یاد دلانے کے لیے جان بوجھ کر تذلیل کی ہو۔ میری زندگی کا ہر دن انہی تانوں اور رویوں سے شروع ہوتا اور انہی کے ساتھ ختم ہوتا۔ وہ بات بات پر احساس دلانے کی کوشش کرتی کہ میں ان کے بیٹے کے قابل نہیں ہوں۔ کبھی میرے گھر والوں کو نیچا دکھانے کی بات کرتی تو کبھی میرے کردار پر انگلی اٹھاتی۔ ان کی نظر میں ہمیشہ ایک غیر ضروری بوجھ تھی جسے مجبوراً اپنے گھر میں وہ برداشت کر رہی تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میرا شوہر ساری کمائی لا کر ان کے ہاتھ پر رکھتا، خود بھی ان کی ہر بات مانتا، پھر بھی ان کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی۔ ساس کی جانب سے تانوں کے ساتھ نندے بھی اس کھیل میں برابر کی شریک تھی۔ وہ جب ہمارے گھر آتی ہر وقت میرے خلاف سازشیں کرتی، موقع ملتے ہی میرے شوہر کے سامنے ایسی باتیں کرتی جن سے میرا کردار مشکوک لگے۔ اگر میں کوئی کام کرتی تو وہ کہتی، یہ تو بس دکھاوا ہے، اس کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہوگا۔ اگر میں خاموش رہتی تو وہ کہتی کہ یہ خاموش رہ کر سب کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کے الفاظ اور رویے میرے صبر کا امتحان لینے کو کافی تھے، لیکن میں خود کو یہ کہہ کر دلاسا دیتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ انصاف کرے گا۔ ساس کی باتوں میں ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانیوں کو بالکل نظر انداز کرتی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر صرف ان کی خدمت کرے، ان کے حکم پر چلے، ان کے لیے جیتا رہے۔ اگر کبھی میرا شوہر میری کسی بات کو مان لیتا تو وہ فوراً ناراض ہو جاتی اور کہتی، یہ کیا دن دیکھنے کو پڑ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اپنی ماں کی بات چھوڑ کر کل کی آئی بیوی کے پیچھے چل رہا ہے۔ حالانکہ میرا شوہر ہر ممکن کوشش کرتا کہ اپنی ماں کو خوش رکھے، لیکن اس کے دل میں میرے لیے نفرت اور حسد اتنا بڑا تھا کہ انہیں میرے شوہر کی محبت بھی کھٹکتی۔ میں اکثر راتوں کو جاگ کر سوچتی کہ آخر میں نے ایسا کیا گناہ کیا جو مجھے اس طرح کے رویے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا صرف یہ بات کہ میں ایک متوسط گھرانے سے آئی ہوں؟ میرا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کیا ساس اور نندوں کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی ہمدردی یا محبت کی جگہ نہیں؟ میں نے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ میرے لیے آزمائش سے نکلنے کا کوئی راستہ نکالے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میرے حالات میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ میں خود کو اس گھر میں ایک اجنبی کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ اتنے بڑے گھر کی مالکن ہونے کے باوجود میری ساس کا دل بہت چھوٹا تھا۔ 4 کمروں پر مشتمل یہ عالی شان گھر، جس کے اوپر کی منزل پر بھی 2 کمرے تھے، اپنی خوبصورتی اور وسعت کی وجہ سے محل کا منظر پیش کرتا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اوپر کی منزل کے کمرے ہمیشہ بند رہتے، گویا وہ صرف دکھانے کے لیے بنائے گئے ہوں۔ میں کئی بار ان کمروں کو کھول کر دیکھنے کی خواہش کرتی، لیکن میری ساس کا سخت حکم تھا کہ ان کمروں کو بغیر اجازت کے کھولا نہ جائے۔ نیچے کی منزل میں بھی ایک بڑا سٹور روم تھا جہاں میری ساس کا قیمتی سامان تھا۔ یہ سامان نہایت حفاظت سے رکھا گیا تھا، صرف خاص مہمانوں کی آمد پر ہی استعمال کیا جاتا۔ جب میری نندیں آتی تو ان کے لیے خاص انتظام ہوتا۔ مجھے کئی بار حیرت ہوتی کہ وہ اس سامان کو استعمال کرنے کی بجائے اس کی حفاظت میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی، گویا یہ سامان ان کے لیے کسی خزانے سے کم نہ ہو۔ میری ساس کی خوش دلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ان کی ساری توجہ اپنے چھوٹے بیٹے کے رشتے پر مرکوز ہو چکی تھی۔ سنا تھا کہ ان کا چھوٹا بیٹا اور اس کی خالہ کی بیٹی ایک دوسرے کو پہلے ہی پسند کرتے ہیں۔ میری ساس نے اس رشتے کو حتمی شکل دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ وہ اپنی بہن کو رشتے پر رضامند کرنے کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی بڑی تینوں بیٹیوں کو دعوت دی تاکہ شام کو سب ساتھ مل جائیں اور خالہ پر دباؤ ڈالیں کہ وہ فوراً ہاں کریں۔ میری ساس کی منصوبہ بندی مجھے حیران کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اپنی بہن کے گھر جا کر چھوٹے بیٹے کا رشتہ کروانے کے لیے اتنی متحرک تھی، دوسری طرف انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہی چھوٹا بیٹا انہیں پوچھتا تک نہیں۔ یہ بات میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی لاپرواہی اور بے اعتنائی کو نظر انداز کر کے اس کی خوشیوں کے لیے اتنی فکر مند تھی۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ شاید ان کا چھوٹے بیٹے کے ساتھ رویہ میرے شوہر سے مختلف تھا۔ جہاں میرے شوہر کو ہر وقت قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی، وہیں چھوٹے بیٹے کے معاملے میں وہ نرم دل اور مخلص نظر آتی۔ اس دن کے دعوت نامے نے گھر میں ہلچل مچا دی۔ صبح ہی میری ساس نے مجھے کاموں میں لگا دیا۔ کبھی کہتی ذرا چاول چن کر رکھو،
तो कभी कहती मीठे के लिए मिठाई की सामान की फहरिस्त बना दो। जैसे ही मेहमानों के लिए बर्तन साफ़ करने का वक्त आया, उन्होंने मुझे स्टोर रूम से बर्तन निकालने के लिए कहा जो सिर्फ ख़ास मौके पर इस्तेमाल होते। सुबह से कपड़े धो धो कर मेरा बुरा हाल हो गया। अब तो तेज़ बुखार होने लगा। फिर जब मैंने स्टोर रूम को खोला तो एक काला बिल्ला मुझ पर झपट पड़ा। उसने मुझे डरा दिया। मैं फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। शाम तक घर का माहौल बदल चुका था। बड़ी बेटियां आ चुकी थी, घर में कह के गूंज रहे थे, लेकिन उन सब की हंसी मजाक में मुझे अपने लिए सर्द मोहरी और तंज महसूस हुआ। वो आपस में बातें कर रही थी कि कैसे वो खाला को जल्दी रजामंद कर लेंगी, लेकिन किसी ने मुझसे पूछने की जहमत नहीं की कि दिन भर के कामों के बाद थकी हूँ या नहीं। उनके रवैये ने मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी, लेकिन मैं चुपचाप काम में मसरूफ़ रही, इस उम्मीद में कि शायद अल्लाह मेरी मेहनत का सिला किसी दिन देगा। सब लोग रिश्ता देखने के लिए तैयार होकर निकल रहे थे। मेरी सास ने जाते हुए मेरी तरफ का रुख करके कहा, तुम अपने ही घर रुको, वहाँ तुम्हारा क्या काम। उनके लहजे में मौजूद सर्द महरी और तंज ने मेरे दिल को जैसे तोड़ कर रख दिया। मेरे शोहर जो हमेशा खामोश रहते, उस वक्त भी एक लफ्ज़ नहीं बोले। उन्होंने मेरी तरफ देखने की भी जहमत नहीं की, बस अपनी माँ के पीछे चल पड़े। मेरा दिल मायूसी और तन्हाई के एहसास से बोझल हो गया। सास अपने छोटे बेटे और बेटियों के साथ खुशी खुशी अपनी बहन के घर चली गई और मैं घर में बिल्कुल अकेली रह गई। मेरे जिस्म में बुखार की शिद्दत बढ़ रही थी। दिन भर के कामों के बाद मज़ीद तबीयत ख़राब होती महसूस हुई। दिन के वक्त मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे, फिर सबके लिए खाने का बंदोबस्त किया। पूरा दिन काम करते गुजर गया और अब ये बुखार मेरी तवानाई को चूस रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बिस्तर पर लेट जाऊं और थोड़ा सा सुकून हासिल करूं, लेकिन तन्हाई और सांस के तंज भरे अल्फाज मेरे जहन पर बोझ बने हुए थे। मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए कमरे में जाकर कुरान की तिलावत कर लूं ताकि दिल को सुकून मिले। जैसे ही तिलावत कर रही थी, अचानक मेरे जहन में स्टोर रूम का ख्याल आया। दिन के वक्त जब मैं स्टोर रूम में गई तो मोटा काला बिल्ला मुझ पर अचानक कूदा। ये बात मेरे लिए उलझन पैदा कर रही थी कि स्टोर रूम तो कई दिन से बंद था, वहाँ जाने का कोई रास्ता भी नहीं था, तो वो बिल्ला कैसे दाखिल हुआ। मैंने खुद स्टोर रूम का ताला खोला जो कई दिन से बंद था, क्योंकि मेरी सास को मिट्टी से एलर्जी थी और वो उसे खोलने की जहमत कभी नहीं करती। जब भी स्टोर रूम का कोई काम आता वो चाबियाँ मुझे देती और काम समझाती। आज घर में कोई मौजूद नहीं था। मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद दिल बेचैन था। मैंने सोचा कि शायद छत पर जाने से दिल का बोझ हल्का हो। मेरी सास ने हमेशा मुझे छत पर जाने से मना किया और शादी के बाद आज तक मैंने छत नहीं देखी थी। आज मौका गनीमत जाना, क्योंकि चाबियाँ मेरे पास थी और दिल भी उदास था। मैंने जंगलूद ताला खोला जो काफ़ी मुश्किल से खुला। जैसे ही ऊपर पहुंची, एक सर्द झोंके ने मेरा इस्तकबाल किया। छत पर पहुंचकर पहली बार मैंने अजीब व गरीब सुकून महसूस किया, लेकिन उस सुकून में एक अजीब सा खौफ भी शामिल था। मैं छत का जायज़ा लेने लगी तो मेरे कदम जैसे रुक गए। सामने वाली छत पर एक लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और काला लिबास पहने था। उसके चेहरे पर पूरी सरार मुस्कुराहट थी और उसकी सब्ज़ आंखें चमक रही थी, गोया वो मेरी तरफ देखकर कुछ कहना चाहता हो। अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें हूबहू उस काले बिल्ले से मुशाबत रखती जो उस वक्त स्टोर रूम में दिखाई दिया था। मेरे दिल में अजीब ख्यालात आने लगे। पहले तो मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की और ठहरने लगी, मगर वो मुसलसल मुझे देख रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे वो मेरी मौजूदगी का इंतज़ार कर रहा हो। उसके अंदाज में एक अजीब कशिश थी, लेकिन साथ खौफनाक पहलू भी था। मैंने नज़रें फेरने की कोशिश की, लेकिन दिल के किसी गोशे में अजीब बेचैनी महसूस हुई। छत पर चलते ऐसे लगा जैसे ये जगह बरसों से खामोश और वीरान हो। दीवारों पर जगह जगह काई जमी थी और छत का फर्श जंग से भरा था। मैंने दीवार के पास खड़े होकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और सामने वाली छत पर देखा। वो लड़का अब भी खड़ा था। उसने एक बार फिर मुस्कुरा कर मुझे देखा। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, मेरे कदम जैसे मुंजमद हो गए। मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये मेरा वहम हो सकता है और दुआ करने लगी कि अल्लाह मुझे हर किस्म की आजमाइश से महफूज रखे। लेकिन अंदरूनी तौर पर मैं एक अजीब खौफ महसूस कर रही थी। छत पर सर्द हवा चल रही थी, आसमान पर बादल छाए थे। ये मंजर दिल को खुश करने की बजाय खौफ पैदा कर रहा था। नहीं मालूम कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन उस लम्हे मैंने खुद को तन्हा महसूस किया। उसकी नज़रों की तपश से परेशान होकर छत से नीचे जाने के लिए मुड़ने वाली थी कि अचानक उसने मेरा नाम पुकारा, रक्षंदा, रुको। एक अजनबी शख्स मेरा नाम कैसे जानता है? मेरे कदम वहीं जम गए, दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मेरे जहन में सवालात का तूफान उमड़ आया।
मैं रुक तो गई लेकिन पलट कर उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने दोबारा आवाज़ दी, रक्षंदा, मैं जानता हूँ तुम किस परेशानी में मुब्तला हो। ये अल्फाज सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ये कौन हो सकता है? इसे मेरे हालात का कैसे इल्म हो सकता है? ना चाहते हुए भी मैं मुड़ गई। उसकी सब्ज़ आँखों में एक चमक थी जो किसी तिलस्मी राज की मानित थी। मैंने डरते डरते कहा, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, रक्षंदा, मैं वो जो तुम्हारी ज़िंदगी की हकीकतों को तुमसे बेहतर जानता हूँ। तुम्हारा शौहर तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारी सास तुम्हें ताने देती है, तुम्हारे घर में पराये जैसा महसूस होता है तुम्हें। तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए कुर्बानी देती हो, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। उसकी बातों ने जैसे मेरे दिल के ज़ख्म खोले। तुम्हें कैसे मालूम? ये सब तुम्हें किसने बताया? मैंने लरसते हुए पूछा। वो मुस्कुरा कर बोला, रक्षंदा, तुम्हारे दिल की कैफियत जानने के लिए किसी के बताने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी थकन, तुम्हारी आंखों में छुपी उदासी सब बयान करती है। तुम्हारे दिन दूसरों के काम करते गुजरते और रातें आंसू में डूबी होती हैं। तुमने अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कही क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें समझेगा नहीं। उसकी बातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। हर लफ्ज़ मेरे दिल पर तीर की तरह लगा। वाकई मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी। दिन भर घर के कामों में लगी रहती, कोई शिकायत नहीं करती। रात को जब तन्हाई में वक्त मिलता तो आंसू को हमराज बनाती। शोहर की बेरुखी, सास की तलखियाँ, नंदों की तंजिया बातें मेरी ज़िंदगी का मामूल थी। मैं सोचती कि क्या ये सब मेरा नसीब है या फिर अल्लाह ने मेरी आजमाइश के लिए यह हालात पैदा किए। वो फिर बोला, तुम्हें अपनी ज़ात की कदर करनी होगी, अपने लिए जीना सीखना होगा। ये दुनिया तुम्हें उतनी इज्जत देगी जितनी अपने आप को दोगी। मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे उसकी बातों में अजीब सच्चाई का एहसास हुआ, लेकिन खौफ भी था। तुम्हें मेरी ज़िंदगी के बारे में इतना सब कैसे मालूम? मैंने डरते डरते पूछा। उसने गहरी सांस ली और बोला, रक्षंदा, ये तुम्हारे दिल की आवाज़ है जो तुम खुद नहीं सुन पाती, लेकिन मैं सुन सकता हूँ। तुम्हें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो तुम्हें समझे, तुम्हारे दुखों को कम करे। मैं उलझन में पड़ गई। वो अजनबी होने के बावजूद मेरी हकीकतों को कैसे जानता था? समझ नहीं आ रहा था कि उस पर भरोसा करूं या नज़रअंदाज करूं। उसकी आंखों में हमदर्दी और एतमाद था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। अभी देर हो रही है, मुझे नीचे जाना चाहिए, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। वो मुस्कुराया और बोला, अगली बार आना, हम बात करेंगे, शायद ये बातें तुम्हें सुकून दें। मैं खामोशी से नीचे जाने लगी, लेकिन उसके अल्फाज मेरे दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। नीचे पहुंचकर दरवाज़ा बंद किया, लेकिन मेरा दिल कश्मकश में था। क्या वो वाकई मेरी मदद कर सकता है या ये महज इत्तफाक है? मेरे जहन में हज़ारों सवालात थे, लेकिन दिल में सुकून था। शायद अगली बार उससे बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। जब मैं नीचे जाने के लिए कदम बढ़ा रही थी तो दिल में अजीब हलचल महसूस हुई। वो अजनबी मेरे हालात कैसे जानता था? उसकी बातें मेरे दिल की गहराइयों में उतर रही थी। मैं नीचे जा रही थी, लेकिन जहन में अल्फाज गूंज रहे थे, रक्षंदा, तुम्हें अपनी ज़ात की कदर करनी होगी। ये बात बार बार मेरे दिलो दिमाग पर नक्श हो रही थी। घर आकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। मेरा दिमाग खाली महसूस हो रहा था। मैंने कुरान पाक का नुस्खा एक बार फिर खोला, लेकिन वह अल्फाज मेरे ध्यान को मुंतशिर कर रहे थे। मेरे दिल ने कहा, शायद वो सच बोल रहा है। मैंने वाकई कभी अपनी ज़ात की कदर नहीं की। हमेशा दूसरों के लिए जीना, उनकी खुशियों की खातिर खुद को कुर्बान करना, क्या यही मेरी ज़िंदगी का मकसद था? मेरे दिलो दिमाग में मेरे ख्यालात एक एक करके गूंजे। सास का रवैया जो हमेशा मेरे लिए जहर बना रहा। हर सुबह वो ताना देती कि मैं शोहर को काबू नहीं रख सकती, या वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाती कि मेरी वजह से उनके बेटे की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। मेरा दिल चाहता कि चीख कर उनसे कहूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी उनके घर के लिए वक्फ कर दी, लेकिन बदले में क्या मिला? मेरा शोहर जो शुरू से खामोश रहा, मेरी ज़िंदगी का साथी होने के बावजूद कभी मेरा साथ नहीं दिया। शादी के बाद वो मेरी तरफ एक बार भी मोहब्बत की नज़र से नहीं देख सका। मेरी ज़िंदगी बस उनकी खुशियों के गिर्द घूमती रही, लेकिन वो कभी मेरे जज्बात ही ना समझ सके। ये सब कुछ याद करते मेरा दिल भर आया। आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। मुझे अजनबी की बातें याद आई। क्या वाकई मुझे अपनी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है? क्या वाकई मुझे अपनी ज़ात को अहमियत देनी चाहिए? लेकिन साथ दिल में खौफ था कि वो कौन था, उसने मेरा नाम कैसे जाना और मेरी ज़िंदगी के बारे में इतनी तफसील से कैसे बात की। मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये शायद महज इत्तफाक था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल मानने को तैयार नहीं था। रात को सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी।
وہ سبز آنکھوں والا اجنبی بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ اس کی باتوں میں عجیب کشش تھی، جیسے وہ واقعی میرے درد کو سمجھ سکتا ہو۔ اگلے دن صبح جب اٹھی تو گھر کے معمولات ویسے ہی تھے۔ ساس نے عجیب تانا دیا، رخشندہ، تمہاری وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے، نہ تمہاری صورت اچھی نہ تمہارے نصیب اچھے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے کاموں میں لگ گئی۔ پورا دن کام کرتے ہوئے میرا دل بے چین رہا۔ شام کو جب سب کام ختم ہو گئے تو میرا دل چاہا کہ ایک بار چھت پر جاؤں۔ شاید وہ اجنبی میرا انتظار کر رہا ہو، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب خوف تھا کہ کیا وہ واقعی میری مدد کرنا چاہتا ہے یا سب محض ایک دھوکہ تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے ہمت کی اور چھت کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی زنگالود تالا کھولا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ چھت پر قدم رکھتے ہی سرد ہوا نے میرے چہرے کو چھوا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ اجنبی وہاں نہیں تھا۔ دل میں عجیب سکون اور بے چینی تھی۔ کیا وہ آئے گا؟ کیا میرے سوالات کا جواب دے گا؟ میں چھت پر ٹہلنے لگی اور جیسے ہی سامنے چھت پر دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی ویسے ہی چمک رہی تھی اور اس کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ میرے دل نے کہا کہ شاید وہ واقعی میرا ہمدرد ہے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اس بار زیادہ سوالات کروں گی، شاید اپنے دل کا حال بھی کہوں۔ یہ فیصلہ میرے لیے نیا موڑ ثابت ہو سکتا تھا، لیکن کیا یہ فیصلہ صحیح تھا؟ یہ سوال بھی میرے دل میں گونج رہا تھا۔ رات کے وقت چاندنی نے چھت کو اپنے نرم نور سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں چاند کو دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سکون تھا، ایسا سکون جو اس اجنبی سے بات کے بعد ہی ملتا۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہاں کوئی تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہی شخص ہوگا جو میرے ہر راز سے آشنا تھا۔ اب یہ معمول بن گیا کہ جب سب سو جاتے میں چھت پر آتی، وہ میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ ہم گھنٹوں بات کرتے اور میں اس کے سامنے دل کا حال رکھتی۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے کئی دن بیت چکے۔ وہ میری باتوں کو اس انداز سے سنتا جیسے میرے دکھوں کو سمجھتا ہو، ان کے وزن کو اپنے کندھوں پر اٹھا رہا ہو۔ اس کے ساتھ وقت گزارنے سے میرا دل ہلکا ہونے لگا۔ وہ میرے دل کی باتیں جان لیتا جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے کبھی اس بارے میں اس سے نہیں پوچھا۔ ایسا سوچنے کا وقت ہی کہاں تھا؟ میرے اپنے غم اتنے گہرے اور زیادہ تھے کہ وہی میرے وجود کو جکڑے رکھتے۔ اس رات جب ہم باتوں میں مصروف تھے، وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہا ہو۔ میں نے پہلی بار اس کی خاموشی محسوس کی۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، رخشندہ، آج میں تمہیں اپنی زندگی کی ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو، لیکن یہ کیوں ضروری لگا کہ آج ہی یہ بات بتائی جائے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ پھر بولا، رخشندہ، میں 400 سال سے اس گھر میں مقیم ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے دھیمی آواز سے کہا، 400 سال؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے میری حیرانی کو محسوس کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، رخشندہ، میں انسان نہیں ہوں، میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے، لیکن میں یہاں مرضی سے نہیں ہوں، بلکہ میں ایک قید میں تھا جس نے مجھے اس جگہ باندھ کر رکھا تھا۔ یہ سن کر میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن ساتھ تجسس بھی پیدا ہوا۔ میں نے کانپتے لہجے میں پوچھا، قید؟ کیسی قید؟ اور تم میرے ساتھ بات کیوں کرتے ہو؟ اس نے گہری سانس لی اور بولا، رخشندہ، تمہارے دل کی پاکیزگی اور درد نے تمہاری طرف کھینچا۔ تم روزانہ سورہ جن کی تلاوت کرتی ہو، جس کی وجہ سے میری قید اور سزا میں کمی ہوئی۔ میں نے تمہارے دکھوں کو محسوس کیا اور تمہارے قریب آیا۔ میں تمہارے ساتھ باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہوں، کیونکہ تمہاری تلاوت کرنے کی وجہ سے میری طاقت واپس مل رہی ہے۔ اب میں روپ بدل سکتا ہوں، جلدی اس سب قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا۔ ہم جنات کا ایک اصول ہے کہ ہمیں وہاں پر قید کیا جاتا ہے جہاں نماز اور قرآن کا ذکر نہیں ہوتا۔ تم سے پہلے اس گھر میں یہ سب نہیں ہوتا تھا، لیکن جب سے تم اس گھر میں آئی ہو تو تم نے سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کی، 5 وقت نماز کی پابندی کی۔ تمہارا دل بے حد نرم تھا، جس کی وجہ سے میری سزا میں کمی ہوتی گئی۔ مجھے اتنی آزادی ملی کہ میں ان 2 کمروں کے بغیر بھی روپ بدل کر کسی دوسرے کمرے میں جا سکتا تھا، لیکن میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ آہستہ آہستہ مجھے میری طاقتیں واپس مل جائیں گی، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے غموں کا مداوع کروں گا۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن تم نے مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ مسکرا کر بولا،
रक्षंदा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैंने तुम्हारे साथ बात करके ये जाना कि तुम्हें सिर्फ एक हमराज की ज़रूरत है। तुम्हारे दिल के ज़ख्म गहरे हैं और तुम्हें कोई ऐसा चाहिए था जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारी बात सुने और तुम्हें तसल्ली दे। मैं खामोश हो गई। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन साथ ही खौफ का एहसास भी था। वो मेरे करीब आया और बोला, रक्षंदा, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई गलती नहीं की और ना ही करूँगा। लेकिन ये सच था जो मैं तुमसे छुपा नहीं सकता था। उस रात मैंने बहुत कुछ सोचा। वो एक जिन था, लेकिन उसकी बातों में हमदर्दी और सच्चाई थी। उसकी मौजूदगी से मुझे सुकून मिलता था। लेकिन अब मेरे दिल में सवालात का तूफान था। क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ? क्या ये ताल्लुक़ मेरे लिए दुरुस्त था? ये सवालात मेरे जहन में गूंजते रहे और मैं उनके जवाबात तलाश करती रही। उसने मुझे सूरह जिन पढ़ने की एक तादाद बताई। मैं तहज्जुद के बाद रोज़ाना उस वजीफ़े पर अमल करने लगी। 1 माह तक वो वजीफ़ा मुकम्मल हुआ और वो जिन ज़ात भी आज़ाद हो गया। वो शाह जिन्नात का इकलौता बेटा था। उसे वो सारी ताकतें वापस मिल गई जो कैद होने के बाद वो खो चुका था। उसने अपनी ताकत से मेरे शोहर का दिल मेरी तरफ माइल कर दिया। मेरी सास भी मेरी इज्जत करने लगी। मुझे उस घर की बड़ी बहू का रुतबा हासिल हो गया था। मैंने देवर की शादी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिनज़ादे ने कुछ अल्फाज मेरे बाजू पर लिखे, जिसके बाद मेरी शख्सियत में वो बात पैदा हुई कि जो भी मेरे सामने आता वो मेरा असीर बन जाता। मैं अब एक इंतहाई खुशगवार ज़िंदगी बसर करने लगी थी और इस सब के लिए मैं उस जिनज़ादे की दिल से शुक्रगुजार थी।